لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر. کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایک کیس سے نکلتے ہیں، ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں. عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے، اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. عدالتیں بلا رہی ہیں، وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت، بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق. ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا 90 دن کے اندر. آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی. پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے اوپر. اور وہ کیسز پہ کیسز، انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا، جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں، مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے، اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ، یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے، اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو. یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے، جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی، جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے. پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر، پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسڈر کو، اسد مجید کو بلایا گیا. اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے، اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر. تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں. تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے. فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی، اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ پتہ چلتا ہے کوئی 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے، کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی پتہ چلتا ہے، وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو، رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے ہیں. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں. تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا، جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے
کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ؟ تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچے کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کوئی 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے. 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملک لوٹ رہے تھے, ان کی وہاں اربوں ڈالر کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں. ان کے رہن سہن ذرا جا کے دیکھیں. ایک بیٹا 20 ارب کے گھر میں رہ رہا ہے, دوسروں دیکھو ان کو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ان کے کسی کو کوئی ہوٹل کسی کے نام پہ ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں, یہ مجھے باقاعدہ ISI سے انفارمیشن ملتی گئی ہے 20 سال سے. جنرل امجد جب نیب کے ہیڈ تھے پہلے بنے, انہوں نے ہمیں تب کی دی تھی, انہوں نے جو 11 سال میں چوریاں کی تھی. اس کے بعد مسلسل ہمیں انفارمیشن ملتی رہی. جب اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی ایجنسیز انفارمیشن دیتی تھی. ISI بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں. اس سے پہلے بھی دیتی تھی, جب ان کی 10 سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی. ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے. وہاں تو کوئی اس طرح کا, ذرا ان کے دیکھے تو صحیح ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا. یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے؟ کوئی مانے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوئٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا؟ اور پھر کتنے, یعنی ماضی بھی ہے. رانا ثناء اللہ کا تو یہ عابد شیرلی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہیں اس نے. فیصل آباد میں جائیں وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں. شہباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی یا ایمنسٹی کی کہ اس نے 97 سے 99 تک 770 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروایا ہے. اس کے اوپر تو عابد باکسر نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اس نے قتل کروایا ہے. عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا. تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو. اور میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں, میں تو پورا تیار ہوں, میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے. لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں. میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے, جو میرے سے ہو رہا ہے, جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے, کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں, کس طرح یہ FIR پولیس کا استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بیچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بے بس ہیں. میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے. انصاف لائرز, ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی, ایک کسان, ایک مزدور, ایک بیچارہ چھوٹی دکان والا, جو ایک لو گریڈ کے تنخواہ دار لوگ, یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ 75 سال سے ان کا یہ حال ہے. یہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم آزاد نہیں ہوگی, جب تک انصاف نہیں آئے گا, تو انصاف تو آنے دیا ہی نہیں ہے. یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم, یہ تو قانون کے اوپر ہے. چوری کریں, سب کچھ ہو رہے ہیں, NRO مل جاتا ہے, طاقتور کو پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے گولیاں لگتی ہیں, میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتور تھا. اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتور سے ٹاکرا پڑتا ہے, جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے, وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے, انگلینڈ میں نہیں ہے, کیوں ڈیولپ ملکوں میں جدھر رول آف لا ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے,
کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے، انصاف کے نظام میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی 2007 میں، اور کرتے کرتے ایک آزاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے، تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا۔ اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد، یہ تو وہ بدترین مارشل لاز میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے تو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں آج۔ یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز، ذل شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اس کو 3 لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے، وہ گواہ تھے، اس کو لے جاتی ہے، اس کو علیحدہ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ، جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ میرے اوپر قتل کا لگ جاتا ہے 302 کا، اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا۔ اس کے بعد رپورٹ آتی ہے 3 دن کے بعد، پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ 26 جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا، 26 جگہ پہ۔ تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا، تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا، لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفارمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں۔ یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج۔